بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ چڑیا اور ان کے بچوں کی کہانی۔ گھنے جنگل کے افق پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور سورج کی شعاعیں درختوں کی اوٹ سے جھانکتے ہوئے جنگل کی ناہموار زمین پر بمشکل پہنچ رہی تھی۔ گویا جنگل کی زندگی میں ہر سوا جالا پھیل چکا تھا اور تمام چرند پرند بھی اپنی اپنی نگاہوں میں میٹھی اور معصوم سی انگڑاتی لے کر بیدار ہو چکے تھے۔ وہ سب اپنی سریلی اور خوبصورت آواز میں خدائے واحد کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ درختوں پر بسیرا کیے پرندے بھی اپنے اپنے بچوں کو بیدار کر کے گزشتہ رات جمع کیے دانوں سے ان کو ناشتہ کرا رہے تھے۔ ننھے ننھے پرندوں کے بابا جان آج کے دن کے لیے راشن تلاش کرنے نکل پڑے تھے، جبکہ ماما جان اپنے اپنے گھونسلوں کی صفائی ستھرائی کر رہی تھیں۔ انہی درختوں میں سے ایک پر چڑیا بھی اپنے دو ننھے ننھے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ بچوں کے ابا یعنی چڑے میاں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ دانہ کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ معمول کے مطابق چڑیا بی نے اپنے بچوں کو نہلایا دھلایا اور دیگر کام کاج سے فارغ ہو کر اب وہ پڑوس کے درخت پر بھی فاختہ کے بچوں کی طبیعت دریافت کرنے گئی ہوئی تھی۔ فاختہ کے بچے کئی روز سے سرد موسم کے باعث بیمار ہو گئے تھے۔ جاتے جاتے چڑیا بھی اپنے بچوں کو کہہ کر گئی تھی کہ دیکھو شرارتیں نہ کرنا ورنہ شیطان کے چیل کوے آ کر تمہیں کچا کھا جائیں گے۔ ادھر چڑیا بی کے جاتے ہی بچوں پر کووں کا خوف طاری تھا، مگر یہ ڈر ان کی شرارتی اور بے چین طبیعت پر زیادہ دیر حاوی نہ رہ سکا اور دونوں بچوں نے کھیل کود شروع کر دیا۔ کھیل یہ تھا کہ وہ بیک وقت گھونسلے سے اڑان بھرتے اور زمین پر آ کر ایک تنکا اٹھا کر واپس گھونسلے میں لے جاتے۔ جو پہلے واپس آتا وہ جیت جاتا۔ 2 مرتبہ تنکے اٹھا کر لانے کے بعد تیسری مرتبہ مقابلہ کے لیے دونوں نے اپنے پر تولے اور زمین پر آنے لگے۔ ابھی وہ زمین سے کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ یکا یک کسی چیز نے انہیں آ گھیرا اور دونوں ایک مضبوط شکنجے میں پھنس گئے۔ ننھے بچوں کی حواس بحال ہوئے تو دیکھا کہ وہ دونوں کسی انسان قافلے کے ہاتھوں جگڑ لیے گئے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ شکاری ہمیں پکڑ کر لے جائیں گے۔ بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ انہوں نے بچاؤ کے لیے چیخ و پکار شروع کر دی۔ ادھر چڑیا کو جب چیخ و پکار سنائی دی تو پریشان ہو گئی کہ اللہ خیر کرے کہ کہیں میرے بچے تو نہیں رو رہے۔ جب انہوں نے اپنے درخت کے قریب آ کر یہ منظر دیکھا، ان کے بچے انسانی شکار بننے جا رہے ہیں، تو ان سے رہا نہ گیا۔ حلیہ سے یہ انسان تو بہت اچھے معلوم ہوتے تھے، مگر چڑیا بی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ان کے بچوں کو کیوں پکڑ لیا۔ اپنی جان خطرے میں ڈال کر وہ ان کے سروں پر منڈلانے لگی اور ساتھ ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ان نیک بختوں سے نجات دلائے، یہ تو بے قصور ہیں۔ ابھی چڑیا بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی کہ دیکھا کہ ایک اور شخص اس انسانی قافلے کے ساتھ آ ملے۔ یہ شخص ان سب میں با اخلاق، شریف اور بھلے معلوم ہوئے تھے۔ اس پورے گروہ کے سردار بھی شاید یہی تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ چڑیا کی 2 ننھے معصوم بچے ان ساتھیوں کے قبضے میں ہیں اور ان بچوں کی ماں پریشان ان کے گرد منڈلا رہی ہے، وہ فکر مند ہو گئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کس نے ان معصوم بچوں کو پکڑ کر بے زبان چڑیا کی تکلیف پہنچائی ہے۔ قافلہ کے لوگوں نے اپنے سردار کو سارا ماجرا کہہ سنایا کہ جب آپ اپنی ضرورت کے لیے گئے تو ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا تھا، جب سے یہ چڑیا اپنے بچوں کے پیچھے ہمارے سروں پر منڈلا رہی تھی۔ قافلہ کے سردار نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ فوراً ان معصوم بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ساتھیوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور یوں چڑیا بی نے ان کے سردار کو تشکر آمیز نظروں سے دیکھا اور خوشی خوشی اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھونسلے کی جانب اڑ گئیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں یہ نیک لوگ کون تھے؟ یہ نیک لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، اور اس قافلے کے سردار خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔
اگر ہماری کہانی اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ اپنی مرضی کی کہانی بنوانا چاہتے ہیں تو ہم سے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ نمبر 0202030202999168۔